السلام علیکم۔ ایک سوال آیا ہے سورہ لقمان اور اس کی آیت نمبر 27 31 کی 27 کہ اس آیت کو سمجھا دیں، کیونکہ اس کا جو روایتی ترجمہ لکھا ہوا ہے تو اس سے بڑی گھمبیر بات ہو جاتی ہے، اور پھر یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ کون سی بات صحیح ہے، اللہ کی بات ہے اور کون سی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اتنی باتیں ہو گئی کہ اس کا کوئی احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو آئیے آج اسی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ ناظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر اس کا صحیح ترجمہ کیا بنتا ہے میری فہم سے وہ بتاؤں گا، اور آخر میں اس کو آج کس طرح یہ آیت ہمارے لیے ہدایت والی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے حافظ نظر احمد والا ترجمہ انہوں نے لکھا ہے، اور اگر یہ کہ زمین میں جو بھی درخت ہیں قلمیں بن جائیں اور سمندر اس کی سیاہی بن جائیں اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس ترجمے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بات کتنی ہے اور کتنی وسعت والی ہے، اور اسی کا لوگ عموماً حوالہ بھی دیتے ہیں، دیکھو بھائی اللہ کی بات ہے، اور تم چاہے وہ سارے درخت دنیا بھر کے قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے پھر بھی بات نہیں ختم ہو سکتی۔ تو اس سے پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص کہیں سے بھی بات کرو وہ اللہ کی بات ہی کر رہا ہوگا، آپ کہاں سے ثابت کریں گے کہ اللہ کی بات نہیں ہے؟ تو اس طرح آپ کسی بھی شخص کے عمل کو غلط کہہ ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں وہ اللہ کی بات کہاں سے اٹھا رہا ہے، کیونکہ اتنی طویل بات ہے یہ تو ساری عمر گزر جائے گی اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو دیکھیے حقیقت میں یہ کیا ہے، ایک ہدایت والی آیت کو کس طرح بانجھ بنا دیا، آخر بنا دیا۔ اسی کو اللہ نے یہ بھی کہا کہ تم کتاب کو بانجھ بنا دیتے ہو، یعنی بے نتیجہ بنا دیا، بانجھ بنا دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ روایتوں سے قرآن کو سمجھا ہے، اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھا ہے۔ اگر وہ شرک سے نہ سمجھے تو یہ باتیں نہیں آئیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے، پھر بعد میں اس کی وضاحت۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر یہ کہ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، من شجرتن، تمہارے تنازع سے، اقلام، قلم والے ہو جائیں، یعنی قلم زد ہو جائیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قلم بن جائے، قلم زد ہو جائیں، والبحر، اور خاص بلا تخصیص بہاؤ دینے والے، یعنی خاص بہاؤ دینے والے، خاص بلا امتیاز لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے، یمدہ، اس کے مددگار ہو جائیں۔ یہ لفظ مدد ہے، اس کا مادہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے سیاہی بنا دیا، جبکہ قرآن میں جہاں کہیں بھی مدد لفظ آیا تو مدد ہی ترجمہ کیا ہے۔ من بعد ہی، اس کے بعد سے، سبعۃ متعدد ابہرن، اس طرح خوب بہاؤ دینے والے ہوں، ما نفدت، تو نہیں نیست و نابود ہو سکتی، کلمات اللہ، اللہ کی باتیں، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز الحکیم، غالب حکم دینے والا ہے۔ تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا، اور اگر یہ کہ زمین میں جو کچھ ہے تمہارے تنازعات سے قلم زد ہو جائیں اور بلا تخصیص بہاؤ دینے والے یا بلا امتیاز کے فائدہ پہنچانے والے اس کے مددگار ہو جائیں، اس کے بعد متعدد اس طرح خوب بلا امتیاز بہاؤ دینے والے، اللہ کی باتیں نیست و نابود نہیں ہو سکتی، بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب دیکھیے یہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں، اللہ کیا رہا ہے، ہدایت کیا ہے اور اس کو کیا سے کیا بنا ڈالا ہے۔ یہاں اللہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر زمین میں جو تمہارے تنازعات ہیں، تنازع مختلف طرح کا ہے، شجر کا مطلب تنازع یہ میں پہلے ہی ثابت کر چکا ہوں کہ جب سورہ نساء میں آتا ہے کہ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ تمہیں حاکم مان لیں اپنے تنازع کے درمیان، وہاں یہ لوگ خود شجر کا ترجمہ تنازع کرنے پر مجبور ہیں، کچھ اور کر ہی نہیں سکتے، تو خود یہ کہیں نہ کہیں صحیح ترجمہ بھی کرتے ہیں۔ تو اب ایک لفظ کا ایک ہی ترجمہ رکھنے کے اصول پر آ جائیں تو یہاں سے بات واضح ہو رہی کہ تمہارے جو تنازعات ہیں زمین میں وہ سب اگر قلم زد ہو جائیں، سب قلم والے ہو جائیں، یعنی سب لکھ لیے جائیں، تحریر کر لیے جائیں، اور پھر بلا امتیاز اس کو بہاؤ دینے والے، اس کو بڑھا چڑھا کر آگے بڑھانے والے اس کے مددگار ہو جائیں، اور اس کے بعد متعدد اس طرح خوب بڑھا چڑھا کر بات آگے بڑھانے والے بھی شامل ہو جائیں، تو اللہ کی باتیں پھر بھی نیست و نابود نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ کی کتاب سے باہر کوئی بات اللہ کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اسے سمجھ لیں قرآن میں اللہ کی بات ہے، قرآن سے باہر اللہ کی کوئی بات نہیں۔ تو یہ قرآن کو لکھنے کے لیے کتنے قلم اور کتنی سیاہی کی ضرورت ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، تو پھر تو یہ دعویٰ ہی جھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس بات کو، اس ترجمے کو صحیح مان لیں تو کون سا شخص کس کلمات کی اتباع کر رہا ہے، اللہ کے کس کلمات کے پیچھے چل رہا ہے، آپ اسے کسی طور پر ثابت کر ہی نہیں سکتے، نہ کسی کو صحیح بتا سکتے نہ کسی کو غلط بتا سکتے ہیں۔ لہذا جو مرضی آئے کرتا رہے،
کہ بھائی اللہ کی بات ہے، تو اللہ کی بات اگر اس طرح سے ہو تو صحیح کیا غلط کیا اس کا فیصلہ قیامت تک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے تو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جو تمہارے تنازعات ہیں زمین میں یہ قلم زد ہو جائے، اور اس کو بڑھا چڑھا کر آگے بڑھانے والے، اس کو بلا معاوضہ پہنچا دینے والے، اس کے مددگار بھی ہو جائیں ان تنازعات کے، اور اس کے بعد متعدد اس طرح مزید بھی باؤ دینے والے ہوں، تو بھی اللہ کی بات کو نیست و نابود نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ بے شک اللہ غالب حکم دینے والے، اللہ کا حکم اتنا غالب ہے، وہ اتنا حقیقت پسندانہ ہے، اتنا علم سے بھرپور ہے کہ اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، اس کے نتائج سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگر دیکھنے والی نظر ہو تو ہر عمل میں اس کا نتیجہ اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں بھی پتہ لگتا ہے، اور گہری نظر ہو تو دور رس نتائج کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ جس کی سطحی نظر ہوگی وہ دور رس نتائج کو نہیں سمجھے گا، لیکن جس کی گہری نظر ہوگی دور رس نتائج کو بھی سمجھے گا، سازشوں کو بھی سمجھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اللہ کی باتوں کو کس طرح نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج دنیا بھر میں کہیں بھی اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے، چاہے وہ اسلامی ممالک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں۔ یہ اسلامی تو ایک ایسے ہی نام رکھ لیا، ان کو پتہ ہی نہیں اسلام ہے کیا، اور جو اسلام انہوں نے بنا رکھا ہے وہ قرآن میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ اللہ سلامتی والا نظام کہہ رہا ہے اور موجودہ مسلمان سلامتی سے کوسوں دور۔ پھر ان کے تنازعات اتنے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقہ بنا لیتے ہیں، اتنے گروہ در گروہ ہو چکے ہیں، اتنا فرقہ پرست ہو چکے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے فرقہ بنا رکھا ہے، اور ان فرقوں میں مزید فرقے بنتے رہتے ہیں۔ اب آپ کو مثال کے طور پر بتا دوں کہ جیسے سنیوں میں حنفی ایک مشہور فرقہ ہے۔ اب حنفیوں میں آپ دیکھیے تو اس میں جماعت اسلامی والے بھی ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے بھی ہیں، سپاہ صحابہ بھی ہیں۔ اتنی شاخیں ان حنفیوں میں بھی موجود ہے کہ آپ اگر کرنے بیٹھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر الگ الگ گروہ بنا کر بیٹھ کر، اور اس کا ایک الگ سے نام دے رکھا ہے، جبکہ اللہ تو گروہ ہونے سے ہی منع کرتا ہے، اس کو شرک کہتا ہے، اور بڑے دھڑلے سے اعلان کرتا ہے کہ ہم فلاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے بہت واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ کے جتنے بھی تنازعات ہوں آپ سب اس کو تحریر بھی کر لیں، اور اس کو بڑھا چڑھا کر آگے بڑھانے والے مددگار بھی ہو جائیں، متعدد اس طرح سے بھی آ جائیں، تو بھی اللہ کی باتیں نیست و نابود ہو ہی نہیں سکتی، کہ بے شک اللہ غالب حکم دینے والا ہے۔ اللہ کا حکم اتنا غالب ہے، اتنا کہ اسے کوئی دبا نہیں سکتا، اسے کوئی چھپا نہیں سکتا، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں اتنی وضاحت کافی ہے۔ یہاں کسی درخت کے قلم بننے کی یا سمندر کی سیاہی بننے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تنازعات کو تحریر میں لے آنا، اور ان تنازعات کو یہ بہاؤ دینے میں مددگار بن جانا، اور متعدد طریقے سے خوب مددگار بن جائے، پھر بھی اللہ کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی نیست و نابود نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی بات اٹل ہے، اپنے کلام میں موجود ہے، اللہ کی کتاب میں تا قیامت تک یہ اپنے لفظ بلفظ محفوظ ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ بڑا غالب ہے۔ جیسے ہی آپ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو اس کے مطابق نتائج بھی ملیں گے۔ آپ اگر اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر رہے ہیں، اس میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کر کے کچھ سمجھ رہے ہیں اور وہ عمل کر رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ بھی نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر نماز لے لیں، صلاۃ، اللہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ، انہوں نے اقرأ الصلاۃ بنا دیے، اور پھر جو اس کا طریقہ کار دے رکھا سب قرآن سے باہر، لہٰذا وہ نتیجہ بھی نہیں مل رہا جو اللہ بتا رہا ہے صلاۃ کا نتیجہ۔ پھر بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں، اتنی وضاحت کافی ہے۔ السلام علیکم۔